اور مدینے چلے جائیں۔ یہاں تک کہ بات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر دی اور حضور روانگی کی تیاری فرمانے لگے۔ اسی اثنا میں ایک واقعہ پیش آیا کہ سرکار کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو یتیم ہو چکی تھی، جن کا نام تھا امامہ، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے حضور کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت حمزہ کی شہزادی ہوں اور آپ حضرت حمزہ کے رضائی بھائی بھی۔ دیکھیں سرکار جو تھے وہ حضرت امیر حمزہ کے رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا تھا اور حضرت حمزہ نے بھی انہی کا دودھ پیا، تو یہ دونوں رضائی بھائی بھی تھے۔ تو حضرت امامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ یتیم چھوٹی سی بچی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر بڑا پیار آیا اور فرط محبت سے آپ نے حضرت امامہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ دیکھیں مکے کے اندر اس یتیم بچی کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اہل مکہ مسلمانوں پر جہاں ظلم کرتے تھے وہاں اس یتیم بچی کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم و ستم کیا، تو وہ سرکار کو مدد کے لیے پکارنے کے لیے آئے، تو حضرت علی نے ان کو دیکھا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ابھی تک تو یہاں پر اس بچی کا کوئی حامی، کوئی غمخوار، کوئی مددگار نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کی آمد کی برکت سے اس یتیم بچی کے 3 مددگار پیدا ہو گئے اور وہ تینوں آپس میں جھگڑنے لگے کہ اس بچی کی پرورش ہم کریں گے۔ وہ 3 کون تھے؟ ان میں سب سے پہلے حضرت علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، اس بچی کی کفالت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، کیونکہ یہ میری چچا زاد بہن ہے، تو ان کی کفالت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی ہیں وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ بچی، اس سے میرے 2 رشتے ہیں، حضرت علی کا تو ایک رشتہ ہے، میرے 2 رشتے ہیں۔ کہا کہ میرا ایک رشتہ یہ کہ میری چچا زاد بہن ہے، اور دوسرا جو رشتہ ہے وہ یہ کہ اس کی خالہ میری زوجہ ہے اور خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، تو میرے 2 رشتے ہیں، تو اس وجہ سے میں زیادہ حقدار ہوں، اس بچی کو آپ میری کفالت میں دے دیں۔ اور تیسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ میرے دینی بھائی حضرت حمزہ جن سے مجھے بڑی محبت تھی، پیار تھا، ان کی بیٹی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی پرورش میں کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلے پر غور کیا کہ بھئی بچی کو کس کے حوالے کیا جائے، تو اللہ کے نبی نے یہاں پر حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ دیا، کہا کہ بچی کو حضرت جعفر کے سپرد کیا جا رہا ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ اس بچی کی خالہ جو ہے وہ حضرت جعفر کی زوجہ ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ پر ہوگی، تو اس وجہ سے جعفر جو ہے وہ زیادہ حقدار ہیں، لہذا اس بچی کی تربیت آج سے حضرت جعفر کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو حضرت امیر حمزہ کی بیٹی کی کفالت عطا فرمائی۔ اب یہ پورا قافلہ مکے سے واپس مدینہ آ رہا ہے۔ اسی عمرۃ القضاء کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نکاح اور فرمایا، اور وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو چچی ہیں حضرت عباس، سرکار کے چچا تھے، ان کی زوجہ ام الفضل کی یہ بہن ہے حضرت میمونہ، تو سرکار نے ان سے نکاح فرمایا، اور 44 سال یعنی اس واقعے سے 44 سال کے بعد اسی مقام پر جہاں پر سرکار نے نکاح فرمایا تھا، اسی مقام پر حضرت میمونہ کا وصال ہوا، یعنی جس جگہ پر نکاح ہوا تھا اسی جگہ پر آپ کا وصال بھی ہوا، اور ان کی قبر بھی آج اسی مقام پر موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد تاریخ کا ایک اہم واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ تھا جنگ موتا۔ یہ تاریخ کی بہت بڑی جنگ ہے جو لڑی گئی۔ تو موتا ملک شام کے اندر ایک مقام کا نام ہے۔ اچھا، یہاں 8 سن ہجری میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں کفار کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ ذرا سوچیں، 1 لاکھ کافر یہاں پر تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، اور آپ کو حیرانگی ہوگی مسلمان کتنے تھے؟ مسلمان صرف 3000 تھے۔ 3000 مسلمانوں کا 1 لاکھ کافروں سے مقابلہ تھا۔ تاریخ میں جتنی بڑی جنگیں لڑی گئیں ان میں سب سے یعنی
दुगनी तिगनी तादाद के भी मुकाबले में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन तारीख गवाह है कि 3000 मुसलमानों ने इन 1 लाख कुफार का जीना हराम कर दिया था। इतनी बहादुरी से मुसलमान लड़े कि वो कुफार का यहाँ पे जीना हराम हो गया। इस जंग में सहाबा कराम बहुत कसरत के साथ शहीद हुए थे। 3000 सहाबा थे और बहुत ही कसरत से तमाम सहाबा कराम यानी जो शहीद होने वाले थे वो उसमें शहीद हुए। अच्छा, इस जंग का सबब क्या था? इस जंग का सबब ये था कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुसरा के बादशाह, बुसरा जो शाम में एक जगह है, वहाँ के बादशाह या कैसर रोम के नाम पर एक ख़त लिखा। बहरहाल सरकार ने किसी काफिर बादशाह के नाम पर एक ख़त लिखा था और ख़त लिखकर सरकार ने हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने रवाना फरमाया और उस ख़त के अंदर सरकार ने इनको ईमान लाने की दावत दी और हज़रत हारिस को कह दिया कि जाओ ये ख़त पहुँचा दो। तो रास्ते में एक जगह है जिसका नाम है बिलका। तो बिलका का बादशाह था जिसका नाम था शरहबील बिन अम्र गसानी। ये बड़ा जालिम बादशाह था और ये कैसर रोम का जासूस भी था और उसका मददगार भी था। तो इस बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को जब देखा, यानी जब उसने देखा कि सरकार ने अपने एक सहाबी हज़रत हारिस को कासिद बना के कैसर के पास भेजना है, तो ये कैसर का बड़ा साजबाज था, तो इसने कैसर को खुश करने के लिए हज़रत हारिस को कैद में डाल दिया और आपको रस्सियों से बांध दिया और आप पर बेतहाशा जुल्म सितम किया, यहाँ तक कि हज़रत हारिस शहीद हो गए। हज़रत हारिस शहीद हो गए और जब इस हादसे की इत्तला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो हुजूर बहुत ज़्यादा सदमे से दो चार हुए। सरकार को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने सिर्फ एक कासिद भेजा था, मैंने जंग का तो पैगाम नहीं भेजा था, सिर्फ एक कासिद भेजा था कि भाई आप दीन कबूल फरमाए, इस्लाम कबूल फरमाए, लेकिन इन जालिमों ने उनको ही शहीद कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ और फिर सरकार ने इसका बदला लेने का फ़ैसला फरमाया, क्योंकि कायदा ये है कि अगर किसी कासिद को मार दिया जाए तो जो मारता है उसकी तरफ से जंग की इब्तिदा होती है। ये पैगाम जंग होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हर मुल्क के अंदर एक सफ़ीर होता है। देखिए, इंडिया का सफ़ीर पाकिस्तान में, पाकिस्तान का सफ़ीर इंडिया में, लेकिन वहाँ पर उनको एक सिक्योरिटी दी हुई है, अमन में दिया हुआ, कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो अगर कोई मुल्क किसी मुल्क के सफ़ीर को मार दे तो इसका मतलब उस मुल्क की तरफ से ऐलान जंग ही है। सफ़ीर को मारना ऐलान जंग होता है। तो सरकार ने हज़रत हारिस को सफ़ीर बना के भेजा था, तो इन बदबख्तों ने उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया। तो इसका मतलब उन्होंने हमारे नबी को पैगाम जंग दिया कि आप जितने लोगों को भेजोगे मार देंगे, आप अगर कर सकते हैं तो जंग करें हमसे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा फरमाया, तो 3000 सहाबा जमा हुए, 3000 सहाबा जमा हुए और सरकार ने सफ़ेद रंग का चमकता हुआ झंडा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के हवाले किया। पहले की जो जंगें होती थी तो उसमें जिसको भी कमांडो बना जाता था या जिसको यूँ समझ लीजिए कि सिपह सालार बना जाता था तो उसके हाथ में अलम दिया जाता था और ये उसके लिए बड़े एजाज़ की बात होती थी। तो सरकार ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अलम दिया और सफ़ेद रंग का चमकदार झंडा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में दिया और आपको फ़ौज का सिपह सालार बनाया। और फिर सरकार ने कुछ नसीहतें फरमाई, कहा कि जंग होगी और इस जंग में अगर मेरे मुंतखब करदा सिपह सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा अगर शहीद हो जाएं तो मुसलमान ये अलम जो है, ये झंडा जो है, ये हज़रत जाफ़र तैयार को दे दें। वही हज़रत जाफ़र तैयार जो हज़रत अली के भाई थे और जिन्होंने हज़रत हमज़ा की शहज़ादी को अपनी किफ़ालत में लिया। तो सरकार ने फरमाया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो जंग का जो अलम है वो ज़मीन पर ना गिरने पाए, यहाँ तक कि मुसलमान हज़रत जाफ़र को देते। और फिर फरमाया कि अगर हज़रत जाफ़र शहीद हो जाए तो फिर ये अलम हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को दे दिया जाए। और अब्दुल्ला बिन रवाहा जो थे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नातख़्वां शायर थे, हुजूर की सनाख्वानी में बाकायदा ये नाते लिखा करते थे। तो सरकार ने तीसरा नाम इनका लिया और फरमाया कि अगर ये भी शहीद हो जाए तो फिर मुसलमान आपस में तय कर लें कि अब अलम किसको देना है। उससे मुसलमानों का जो भी इत्तेफाक होगा, इत्तेहाद होगा, वो देखा जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर का ऐलान फरमाया
اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس غزوے میں تشریف نہیں لے گئے، اس سریے کے اندر حضور تشریف نہیں لے گئے، بلکہ سرکار ان کے اعزاز کے لیے اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود مقام ثنیۃ الوداع تک سرکار تشریف لے گئے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ مہمان کو جب چھوڑا جاتا ہے یا کسی کو ایک اچھی مہم پر روانہ کیا جاتا ہے تو اس کے اعزاز میں اس کو دروازے تک چھوڑا جاتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو یہاں تک ڈراپ کرنے کے لیے آئیں، یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو ہمارے نبی مقام ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حارث بن عمیر جن کو شہید کیا گیا تو جاؤ، جہاں پر ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا اس جگہ پر جاؤ اور ان کے قتل کا قرض ادا کرو۔ یہ سرکار نے دوبارہ نصیحت کی کہ بھئی ہمارا مظلوم قاصد حارث بن عمیر، اس کا بدلہ تم نے لینا ہے۔ اور حضور نے پھر ایک نصیحت اور فرمائی، کہا کہ ڈائریکٹ جا کے جنگ شروع نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ ڈائریکٹ حملہ کر دو، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے ان لوگوں کے پاس جاؤ، ان کو امن و امان کے ساتھ پیسفلی آپ ان کو دعوت دو اسلام کی، کہ بھئی آپ اسلام قبول فرمائیں، اسلام یہ دعوت دیتا ہے، اسلام کی یہ نظریات ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو حضور نے فرمایا وہ سارے ہمارے بھائی ہیں، سارے ہمارے مسلمان بھائی کہلائیں گے، پھر ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، اور اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تو پھر ان سے جنگ کرنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حق میں دعا فرمائی، اور جب یہ فوج مدینے سے کچھ دور کے فاصلے پر نکل گئی تو مسلمانوں کو خبر ملی کہ قیصر روم جو ہے وہ 1,00,000 فوج لے کر بلقا کی سرزمین پر خیمہ زن ہو چکا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ روم کا جو بادشاہ ہے وہ 1,00,000 کی فوج کے ساتھ آ چکا۔ اب دیکھیں ایک سوچنے والی بات ہے، مسلمان 3,000 تھے اور ان کو پتہ لگ چکا تھا 1,00,000 کا لشکر ہمارے مقابلے پہ آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہو سکتا تھا کہ مسلمان واپس پر ہٹ جاتے اور آ کے کہتے یا رسول اللہ لشکر تو ہم سے 4 گنا سے بھی زیادہ ہے، کہاں 1,00,000 کہاں 3,000، کوئی فگر ہی نہیں بنتا۔ لیکن ان مسلمانوں کی بہادری، ہمت، حوصلے اور قوت مردانگی کو سلام ہے۔ تاریخ حیران ہوتی ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ قیصر روم 1,00,000 کی فوج لے کر آ چکا ہے اور ہم صرف 3,000 ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ کس جانثاری کے ساتھ یہ لوگ وہاں پر گئے، یعنی تمام صحابہ یہ سمجھ چکے تھے ہماری شہادت ہو جائے گی، لیکن یہ عزم بھی لے کر گئے کہ ہمیں اسلام کا علم بلند کرنا ہے۔ جب سرکار نے علم ہاتھ میں تھما دیا تو اس کی لاج تو رکھنی ہے۔ تو یہ سوچ کے تمام مسلمان وہاں پر تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمام مسلمانوں کو، دیکھیں حضرت اب ہوتا یہ تھا کہ جنگ کے اندر جب جاتے تھے تو اپنے جو سپاہی ہیں نا ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تمام مسلمانوں کو ایک نصیحت کی کہ ہمارا مقصد کوئی فتح حاصل کرنا نہیں ہے، مال غنیمت بھی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف شہادت ہے۔ اگر تم مسلمانوں نے چلنا ہے تو یہ ذہن بنا کے چلو کہ شہید ہونا ہے، یہاں بچنا کسی نے بھی نہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تمام مسلمانوں کو پہلے ہی کہہ دیا کہ سب نے شہادت کا ذہن بنا لینا ہے۔ یہ تقریر سن کر ہر مجاہد جوش جہاد سے بےتاب ہو گیا اور تمام مجاہدین ایک ہی زبان کے ساتھ نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے اب مقام جنگ کی طرف گئے۔ یہ پورا واقعہ مواہد اللہ دنیا میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد جنگ موتا کے اندر جو مارکہ آرائی ہوئی اس کا منظر ذرا دیکھیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ آگے بڑھے اور کفار کے لشکر کو پکار کے کہا کہ اے لشکر کفار، ہم تم سے کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارے ایک مظلوم بھائی حضرت حارث کو بلا ضرورت بلا وجہ شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ اگر تمہیں ہماری دعوت اچھی لگے تو قبول کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں سرکار کی نصیحت پہ عمل کیا، پہلے ان کو دین اسلام کی دعوت دی لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، وہ اسلام لانے پر آمادہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ قلیل سی جماعت ہے، ان کو مارنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، ہم 1,00,000 ہیں یہ 3,000 ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار کے سامنے تقریر کر چکے تو جب دیکھا کہ اس کا کوئی نتیجہ ثابت نہیں ہوا تو آپ اپنے گھوڑے سے اترے اور پیدل چلتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے۔ اب دیکھیں سپہ سالار نے جنگ کی ابتدا کی ہے، مسلمانوں کو نہیں کہا کہ تم آگے بڑھو۔ اس سے پتہ لگا کہ اصل لیڈر، اصل رہنما وہ ہوتا ہے جو پہلے خود آگے جاتا ہے۔
پہلے خود مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے آگے جاتا ہے۔ تو چونکہ سرکار نے ان کو امیر لشکر بنایا تھا اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا، گھوڑے پر بیٹھ کے انہوں نے تقریر کی، کفار کو پیغام دیا، نہیں مانے، گھوڑے سے اتر گئے اور سیدھا اپنا تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں چلے گئے۔ تو بالآخر بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ کے اوپر کفار نے نیزے مارے، تیر برسائے، اور آپ اسی اثناء میں آپ جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد فوراً جیسے ہی آپ شہید ہونے لگے، آپ کے ہاتھ میں علم تھا، آپ نے علم چھوڑا نہیں۔ آپ جیسے ہی زمین پر گرے تو دوسرے جو صحابی تھے، کیا نام تھا؟ حضرت جعفر۔ حضرت جعفر فوراً آگے بڑھے اور سرکار کی نصیحت کے مطابق آپ نے علم اسلام تھام لیا، اور اب آپ امیر لشکر تھے۔ اب حضرت جعفر کی نگرانی میں مقابلہ ہونے لگا۔ آپ رومی لشکر سے بہت بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ ایک مشرک نے آپ کو ایسی تلوار ماری کہ آپ کے دونوں ہاتھ کٹ کے یعنی دو ٹکڑے ہو گئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کے بدن پر نیزوں تلواروں کے 90 سے زائد زخم آ گئے۔ یعنی جب حضرت جعفر کی لاش ملی نا جنگ کے بعد، تو جب ان کے زخم گنے گئے تو 90 سے زیادہ زخم تھے جسم کے اوپر، اور آپ کے دونوں ہاتھ دونوں بازو کٹ گئے۔ اچھا کوئی بھی زخم، ایک اتفاق کی بات دیکھیں، مسلمان بہادر ہوتا نا، جب حضرت جعفر کا جسد مبارک لایا گیا تو 90 زخم جو تھے آپ کے پیٹ پر تھے، سینے پر تھے، پیٹھ پہ کوئی بھی زخم نہیں تھا، کیونکہ جو بھاگتا ہے اس کی پیٹھ پہ زخم پڑتا ہے، اور جو سامنے سے لڑتا ہے اس کے سینے پر اور پیٹ پر زخم ہوتا ہے۔ تو یہ 90 کے 90 زخم حضرت جعفر کے پیٹ پر تھے۔ اس سے پتہ لگا کہ آپ استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد علم اسلام سرکار کی نصیحت کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا، اور آپ بھی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ تو آپ بہت بھوکے تھے جس ٹائم آپ نے جنگ کی تھی نا، کئی دنوں سے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور آپ کے چچا زاد بھائی کو یہ بات پتہ تھی کہ بھوکے پیاسے جنگ لڑ لیں۔ تو وہ گوشت کا ایک ٹکڑا لائے اور کہا کہ بھائی جان آپ یہ کھا لیجئے اور آپ مقابلہ کریں۔ تو آپ اتنے بھوکے تھے کہ آپ نے گوشت کا وہ ٹکڑا لیا اور اپنے دانتوں کی نوک پر رکھا، تو اچانک کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر آپ پر ٹوٹ پڑا اور آپ زمین پر گرے، اور ان بدبختوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے گوشت کی ہڈی پھینک دی اور تلوار نکال کر دوبارہ کھڑے ہوئے اور دوبارہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے، لیکن زخموں سے نڈھال ہو کر آپ نے شربت شہادت نوش فرمایا۔ اب لوگوں کا مشورہ ہوا، اب دیکھیں تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے کون تھے؟ زید بن حارثہ تھے، شہید ہو گئے۔ دوسرے حضرت جعفر تھے، وہ بھی شہید۔ تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی شہید۔ اب چوتھے کے بارے میں سرکار کی نصیحت تھی کہ جس پہ عالم اسلام اتفاق کرے وہ سپہ سالار ہوگا۔ تو تمام مسلمان حضرت خالد بن ولید پر متفق ہو گئے کہ اب چوتھے جو امیر جنگ ہیں، امیر لشکر ہیں، وہ خالد بن ولید ہیں۔ تو خالد بن ولید نے علم اسلام تھام لیا، اور اس کے بعد اس قدر شجاعت اور بہادری سے لڑے کہ 9 تلواریں آپ کی ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئیں۔ 9 تلواریں، ایسا ہوا کہ ایک تلوار سے لڑتے رہے، وہ تلوار گھس گئی تو دوسری تلوار لی، 9 تلواریں آپ نے اس میں گھسیں۔ جنگ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ 12 معزز صحابہ تھے، جن کے نام ایک دفعہ سن لیجئے۔ دیکھیں شہداء کے ناموں میں برکت ہوتی ہے، تو میں ان کے نام پڑھ لوں ذرا، آپ دل کی گہرائیوں سے نام سنیے گا، انشاءاللہ ان کی برکات نازل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اس میں شہید ہوئے حضرت زید بن حارثہ تھے، دوسرے جعفر بن ابی طالب، تیسرے عبداللہ بن رواحہ، چوتھے حضرت مسعود بن اوس، پانچویں صحابی حضرت وہب بن سعد، اور چھٹے حضرت عباد بن قیس، اور ساتویں حضرت حارث بن نعمان، اور آٹھویں صحابی تھے حضرت سراقہ بن عمر، اور 9ویں صحابی حضرت ابو قلیب بن عمر، اور 10ویں حضرت جابر بن عمر، اور 11ویں صحابی حضرت عمر بن سعد، اور 12ویں حضرت حوجبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ تمام کے تمام اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد جنگ موتا جو لڑی جا رہی تھی، تو یاد رکھیں اس جنگ کی ایک الگ شان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں رہتے ہوئے اپنی نگاہ نبوت سے جنگ کے سارے مناظر دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں مدینے کے اندر جو صحابی تھے نا، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے
میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیا اور جنگ کا پورا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کوئی چیز لائیو چل رہی ہوتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے کمنٹری ہوتی ہے, کمنٹری میں انسان بتا رہا ہوتا ہے, بس لائیو بتا رہا ہوتا ہے کہ اب کیا چل رہا ہے, کون سا شاٹ کھیلا گیا, سب بتا رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو پورے جنگ کی رداء سناتے رہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جیسے ہی حضرت زید شہید ہوئے تو سرکار نے فوراً خبر دی کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے. جب حضرت جعفر شہید ہوئے سرکار نے اس کی بھی خبر دے دی, اور جب حضرت عبداللہ شہید ہوئے تو سرکار نے اس کی بھی خبر دے دی. اور میدان جنگ سے خبر آنے کے قبل سرکار نے اپنے صحابہ کو سنا دی. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی رنج و غم کے عالم میں صحابہ کرام کے مجموعے کو یہ تمام باتیں بتاتے رہے. پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی شہادت پر دیکھا گیا کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. موسیٰ بن عقبہ نے اپنے مغازی میں لکھا کہ جب یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کی خبر لے کر مدینے میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے یعلا تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جنگ کی خبر لانے والا جنگ کی خبر لا کے بتا رہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جنگ کا پورا حال اگر تم چاہتے ہو تو مجھ سے سن لو. تو سرکار نے شروع سے لے کے آخر تک جنگ کی پوری ردات بتا دی. تو حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ جو واقعہ سرکار نے بتایا وہ مجھ سے زیادہ بہتر تھا, سرکار مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اور بالکل منوان وہی واقعہ تھا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک لفظ کا اس میں فرق نہیں تھا. حضرت جعفر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جن کا نام تھا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نہلا رہی تھی اور تیل لگا کر ان کی آنکھوں میں نے کاجل لگایا اور میں نے آٹا گونڈ لیا کہ بچوں کے لیے روٹیاں بناؤں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ. جب سرکار کو یہ خبر مل گئی کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے تو سرکار نے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ. جب فرماتی کہ میں نے بچوں کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کو قریب بلایا اور ان کو سونگھا اور پھر ان کو چومنے لگے, اور جیسے ہی سرکار نے چوما تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, سرکار رونے لگے. تو حضرت اسماء بنت امیس پوچھنے لگی یا رسول اللہ رونے کی وجہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء تمہارے شوہر حضرت جعفر شہید ہو گئے. فرماتی کہ میری چیخ نکل گئی اور پھر محلے پڑوس کی عورتوں سے میرا گھر بھر گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت میں تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے سرکار نے حکم دیا کہ کھانا تیار کرواؤ. دیکھیں یہاں سے ثبوت ملتا ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے تو قریب کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں. اور دلیل ہمارے پاس ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت جعفر کی زوجہ کو جا کے بتایا کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے, تو ان کے گھر میں رونا دھونا مچ گیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی ازواج کو کہا کہ کھانا تیار کرو تاکہ جعفر کے گھر میں بھیجا جائے. تو یہاں سے پتہ لگا کہ ہمارے یہاں جو ایک رواج ہے کہ کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو قریب کا رشتہ دار اس کے لیے کھانا بنا کے کچھ نہ کچھ بھیجتا ہے. تو یہ دلیل ہمیں سنت سے ملتی ہے, اور یہ جو روایت زرقانی کے اندر باقاعدہ موجود ہے. اچھا اس میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو جو سب سے قریب رشتہ دار ہوتا ہے وہ کھانے کا انتظام کرتا ہے. لیکن ایک بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے یہاں میت تو کسی کی ہو گئی لیکن جو قریب کا رشتہ دار ہے اب وہ بیچارہ انتہائی غریب ہے, اس کی مالی حالت اتنی نہیں کہ وہ انتظام کر سکے. تو دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں بلکہ اب چاہیے یہ کہ تمام رشتہ دار مل کے کر دیں, کسی ایک کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں اور سب مل کے کر دیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. ایک بیچارہ مثال کے طور پر ایک کے گھر میں میت ہوئی اور کھانے والے مثال کے طور پر 100 سے زیادہ لوگ ہیں, اب وہ بیچارہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, وہ کسی سے ادھار لے گا. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے, اور ایسے کئی لوگوں کو میں نے پریشان دیکھا کہ کسی کے گھر میں میت ہوئی تو میں نے خود اپنے کانوں سے باتیں سنی کہ بھئی وہ کھانے کا انتظام کرنا ہے تو پیسوں کا بھی انتظام کر لو, فلاں سے مانگ لو, فلاں سے مانگ لو. تو یہ باتیں سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے اور دل پہ بڑی بات لگتی ہے کہ اب وہ قریب کا جو رشتہ دار ہے ایک ہی رشتہ دار بیچارہ سب کا بوجھ برداشت کر رہا ہے. تو یہاں اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ مل کے اس کا خرچہ اٹھا لیں, تھوڑا سا شیئر کر دیں, کیا ہوگا, اچھی بات ہو جائے گی. اچھا پھر دوسری بات جو ایک معاشرے کا المیہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو گئی اس کے گھر میں سارے کھانا کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ابھی جو میت کا جو کھانا ہوتا ہے نا
اس کھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس کے گھر میں جنازہ اٹھا ہے وہ بیچارہ بھوکا ہے، وہ غم برداشت کر رہا ہے، اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا، تو اس کھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کھانا اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو کھلایا جائے، اور جو دور کے رشتہ دار ہیں جو تجہیز اور تکفین میں شامل ہوئے وہ لوگ کھانا کھا کے جائیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہ کلچر رائج ہو گیا کہ جس کے گھر میں میت ہوتی ہے آس پاس محلے پڑوس والے سارے کھانا کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور یہ بھی ناقابل بیان مناظر دیکھے گئے کہ جس کے گھر میں میت ہوتی ہے وہ بیچارہ کھلا رہا ہوتا ہے سب کو، اور وہ سب سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کم تو نہیں پڑا، سب پورا ہو گیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کو کھلائیں، یہاں پر الٹا وہ کھلا رہا ہوتا ہے اور سب سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی لوگوں کو دیکھا بد نصیبوں کو، کھانا نہیں ملا تو منہ بنا لیا، یہ نہیں سوچ رہے کہ میت کا گھر ہے، یہاں پہ دعوت تھوڑی نہ ہے، یہ تو میت کا گھر ہے، آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے پھر ناراض ہو رہے ہیں کہ ہمارے تھال میں کم آیا تھا، ہمیں نہیں ملا، فلاں کو نہیں ملا۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سا انسان کو سوچنا چاہیے، میت کا جو گھر ہو تو وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم تعاون کریں، لیکن وہ بیچارہ تعاون کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کڑوی روٹی ہوتی ہے میت کے گھر کا کھانا، اور یہ قریب کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کھانا بھی نہیں چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوئی، اب وہ آپ اس کے قریبی دوست ہیں اور اس کے پڑوس میں ہی رہتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جب تک میں اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاؤں گا یہ نہیں کھائے گا، تو اس کی دل جوئی کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن حد ضرورت، لیکن زیادہ نہ کھائیں، کوشش کریں کہ اس کو کھلائیں۔ تو یہ اس کھانے کا مقصد ہوتا ہے دور کے لوگوں کو کھلانا، لیکن ہمارے لوگوں نے اس کلچر کو، اس ٹرینڈ کو بدل دیا اور یہ سمجھنے لگے کہ جس کے گھر میں میت ہوئی تو آج تو بریانی کھانے کو پکا مل جائے گی، لوگ یہ سوچتے ہیں۔ اور اس میں تو محاورے بھی مشہور ہو گئے، کسی کی انتقال کی خبر آئی تو ایک صاحب کو میں نے خود سنا، کہنے لگے چلو بھائی آج تو بریانی پکی ہو گئی۔ یہ سن کر افسوس ہوا، اور انتہائی درجے کا افسوس ہوا کہ یہ حال معاشرے کا ہو چکا ہے۔ تو دوستو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جس کے گھر میں انتقال ہو وہاں پر ہم مل کے کر دیں، کسی ایک پہ برڈن نہ ڈالیں۔ تو بہرحال جو میت کے گھر میں کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، یہاں پر حضرت جعفر کی شہادت سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی شہادت کی خبر سب کو سنائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ جو شہادت کے وقت کٹ کے گر پڑے تھے تو حضور نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جعفر کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے اللہ نے 2 بازو عطا فرما دیے، 2 بازو عطا فرما دیے جن سے اڑ اڑ کر وہ جنت میں جہاں چاہ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ سر اب دیکھیں جنت کا منظر کون دے سکتا ہے، جنت تو انتقال کے بعد ہے نا، لیکن نگاہ نبوت حضرت جعفر کو جنت میں بھی اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سرکار حضرت جعفر کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بازو عطا فرما دیے اور وہ جنت میں بھی سیر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت جعفر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو سلام کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ السلام علیکہ یا ابن ذو الجناحین، اے 2 بازو والے کے فرزند تم پر سلام۔ سرکار نے جب یہ خبر دی نا حضرت جعفر کے متعلق کہ وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں تو حضرت عمر کے صاحبزادے ان کے بیٹوں کو یوں سلام کرتے تھے کہ 2 بازو والے کے فرزند جو جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش فرمایا۔ جنگ موت اور فتح مکہ کے درمیان چند چھوٹے چھوٹے واقعات بھی ہوئے، چند چھوٹے چھوٹے جنگیں بھی ہوئیں جن میں سریہ ابو قتادہ، سریہ نجم اور ذات السلاسل جیسے واقعات بھی رونما ہوئے۔ اب اس کے بعد 2 واقعات اور سن لیں۔ سریۃ الخبط، یہ دوسرا واقعہ، اس سریے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ سیف البحر لکھا، یہ سمندر کے کنارے پر ہوا تھا، یہ جو لڑائی ہوئی یہ ساحل سمندر کے کنارے پر تھی۔ تو سن 8 ہجری میں، رجب سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو عبیدہ بن جراح کو 300 صحابہ اکرام کے لشکر پر امیر بنا کر ساحل سمندر کی طرف روانہ فرمایا۔ اور کیوں روانہ فرمایا؟ اس لیے تاکہ یہ لوگ قبیلہ جہینہ کے کفار کی شرارتوں پر نظر رکھیں۔ ساحل سمندر پر کچھ کفار تھے جو مسلمانوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہتے، تو اللہ کے نبی نے یہاں پر ایک لشکر بھیجا اور کہا کہ ان پر ذرا نظر رکھو، ایسا نہ ہو کہ ہم حملہ کر دیں۔ اچھا، اس لشکر میں خوراک کی کمی ہو گئی، کسی وجہ سے کھانا کم پڑ گیا، تو صحابہ کئی دن تک صرف کھجوروں پر گزارا کرتے رہے، یہاں تک کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ اب کیا کھائیں؟ تو روایات میں آتا ہے کہ ایسا وقت بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ درختوں کے پتوں پر گزارا کرنے لگ گئے، اور بھوک کا یہ عالم ہو گیا کہ صرف پتے کھائے جاتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔
تو خبط عربی زبان میں درخت کے پتوں کو کہتے ہیں. تو سریۃ الخبط کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ جنگ جس میں پتے کھا کے گزارا کیا گیا. اب مجاہدین اسلام نے جو ہے اس جنگ کے اندر بھرپور حصہ لیا لیکن بھوک کی کبھی شکایت نہیں کی. اب دیکھیں جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اپنی مدد بھیج دیتا ہے. اسی جنگ کا واقعہ ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس سفر میں تقریباً 1 مہینہ رہے. 1 مہینے کا سفر تھا اور بھوک کی شدت ہم لوگوں سے برداشت نہ ہوئی اور یہاں تک کہ ہم پتے کھانا شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہمارے رزق کا انتظام فرما دیا. اور وہ رزق کیسا آیا؟ کہتے ہیں کہ ساحل سمندر پر ایک انتہائی بڑی مچھلی جس کو ہم ویل مچھلی کہتے ہیں نا، وہ ساحل سمندر پر آ گئی زخمی حالت میں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم نے اس کا گوشت تقریباً 1 مہینے استعمال کیا اور خوب ہم نے سیر ہو کے اسے کھایا. اس کی چربی اتنی فائدہ مند تھی کہ اس کی چربی کو ہم اپنے جس جگہ پہ زخم ہوتا وہاں پر ملا کرتے تھے اور ہمیں فائدہ ہو جاتا. اور 1 مہینے تک ہم نے اس مچھلی کا گوشت استعمال کیا. یہاں تک کہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو فرماتے کہ ہم نے اس مچھلی کے گوشت کا ایک بہت بڑا حصہ جو کئی کلو پر تھا وہ ہم نے کاٹ لیا اور وہ مدینے لے کے گئے. اور اللہ کے نبی کے سامنے ہم نے سارے واقعات بیان کیے. کہا یا رسول اللہ بھوک کا یہ عالم ہوگا. پھر اللہ نے ایک پہاڑ جیسی مچھلی سمندر کے کنارے پر بھیج دی اور ہم 1 مہینے تک اس کا گوشت کھاتے رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس کا گوشت ہمارے لیے لائے یا نہیں لائے؟ اس مچھلی کا گوشت ہمارے لیے لائے یا نہیں لائے؟ لاؤ اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ. تو صحابہ کرام نے وہ جو مچھلی تھی اس کا گوشت سرکار کو بھی پیش فرمایا اور سرکار نے بھی تناول کیا. پتہ لگا مچھلی کھانا بھی ایک اعتبار سے اللہ کے نبی کی سنت ہے. پھر یہاں سے ایک بات اور پتہ لگی کہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر ہر قسم کی مچھلی جائز ہے. ہر قسم کی مچھلی، بس وہ مچھلی ہو جس کے مچھلی ہونے پر اتفاق ہو وہ جائز ہے. اب بات رہ جاتی ہے جھینگے کے اوپر. جھینگے کے اوپر کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور واقعی اختلاف ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جھینگا کھانا جائز لکھا ہے کیونکہ آپ کی تحقیق یہ ہے کہ جھینگا جو ہے یہ جو پران ہوتا ہے یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. اور کچھ دلائل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. دیکھیں جھینگا پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر یہ پانی کا کیڑا ہوتا تو یہ ساحل پر بھی آ جاتا، خشکی میں بھی رہ لیتا. اور یہ اس کے اندر جتنے بھی اوصاف پائے جاتے ہیں وہ مچھلی والے ہیں. ہاں بس یہ ہے کہ اس کی جو ایک فزیکل شیپ ہے وہ کیڑوں کی طرح ہے لیکن اس کے اندر گھل پڑے وغیرہ سب ہوتے ہیں جس سے یہ تیرتا ہے. تو مچھلیوں والے اوصاف کی وجہ سے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مچھلی قرار دیا. اور جن علماء کے نزدیک مچھلی نہیں ہے بلکہ کیڑا ہے تو ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. تو اس کے بارے میں جو مفتہ بھی قول ہے جھینگے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جھینگا کھانا جن علماء کے نزدیک جھینگا مچھلی شمار ہوتا ہے ان کے نزدیک کھانا جائز ہے. اور جن کے نزدیک یہ مچھلی نہیں بلکہ ایک آبی کیڑے کا نام ہے تو ان کے نزدیک کھانا یہ مکروہ ہے. تو یاد رکھیں جو لوگ، اب یہاں پر بات یہ کہ جو جس عالم کو فالو کرتا ہے وہ اس پر عمل کرے. اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہے وہ کھا لے اور جو دیگر علماء کو فالو کرتا ہے وہ نہ کھائے. تو یہ بہرحال یہاں سے پتہ لگا کہ سمندر میں صرف اور صرف مچھلی کھانا جائز ہے. کیکڑا کھانا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. کیکڑا مچھلی نہیں بلکہ ایک کیڑا ہے. اسی طریقے سے اور جو کیڑے ہوتے ہیں سمندر کے وہ کھانا جائز نہیں. آج اب حال یہ ہو گیا کہ کراچی کے کئی ریسٹورنٹس کے اندر باقاعدہ کیکڑا بک رہا ہے. کریب بریانی تک کے بک رہی ہیں اور لوگ مزے سے کھا رہے ہیں، اس کا سوپ پی رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ کھانا جائز نہیں ہے تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی سیرت کے تمام امور کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رضوان بھائی دعا فرمائیں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے.